بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 521۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ پھر ان کے پاس عروہ بن زبیر آئے اور ان کو یہ خبر دی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا اور وہ اس وقت عراق میں تھے۔ ان کے پاس حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا، اے مغیرہ، یہ کیا وقت ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی 5 نمازیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ سے کہا، تم سمجھو تم کیا حدیث بیان کر رہے ہو؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا وقت مقرر کیا تھا؟ عروہ نے کہا، اسی طرح بشیر بن ابو المسعود نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، نماز کے اوقات اور ان کی فضیلت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نماز کو اس کے مستحب وقت سے مؤخر کیا، اور یہ کون سی نماز ہے؟ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے یہ عصر کی نماز ہے، اور نماز کو اس کے مستحب وقت سے مؤخر کرنا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ کبھی کبھار ایک مرتبہ ایسا ہوا جس کے اوپر عروہ بن زبیر نے آ کے انہیں مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے وہ واقعہ اور وہ حدیث سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی بات کو سنا، ان کی دلیل کو سنا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کی کیفیت بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے نماز کرائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ امام تھے تو وہ افضل ہوئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں۔ تو اس بات کا یا اعتراض یا سوال کا جواب یہ ہے کہ محض امام ہونے سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ بعض اوقات استاد شاگرد کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، یا والد اپنے بیٹے کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، یا شیخ اپنے مرید کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، تو اس سے محض امامت سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی اقتداء میں نماز پڑھی تاکہ امت کے وہ لوگ جو بحیثیت مقتدی باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے۔ تو نماز کو اس کے اول وقت میں مستحب وقت میں پڑھنا افضل ہے، سوائے ان نمازوں کے کہ جن کے بارے میں احادیث کے اندر صراحت آئی۔ مثلا فجر کی نماز میں مردوں کے لیے اسفار کر کے خوب روشن کر کے پڑھنا مستحب ہے کہ تاکہ جماعت کے اندر لوگ زیادہ آ جائیں، اور نماز کے بعد نماز با جماعت کے بعد اتنا وقت باقی ہو کہ اگر نماز با جماعت میں غلطی ہو جائے، اسے دوبارہ پڑھنی پڑ جائے تو بآسن طریقے سے سنت طریقے سے نماز با جماعت دوبارہ پڑھی جا سکے، اتنی وقت کے اندر کم از کم گنجائش ہو۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا، عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔